السلام ناظرین، میں ہوں اسد علی طور اپنے پروگرام اسد طور انسنسرڈ میں. آج جو میں یہ اسپیشل ایپیسوڈ کرنے جا رہا ہوں، ہمارے ساتھ بہت ہی اسپیشل گیسٹ ہیں اور کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. بلوچستان میں اس وقت سب سے توانا آواز ہیں اور میں بڑا اسٹرانگلی یہ بلیو کرتا ہوں کہ انہوں نے بلوچ سرداروں اور بلوچ پولیٹیشین سب کو ارریلیونٹ کر دیا ہے اس ٹائم بلوچستان میں. اور یہ پاکستان میں سب جانتے ہیں ان کو. ڈی جی ایس پی آر بہت ریگولر ان کا ذکر کرتے ہیں، باقی جو اشرافیہ ہے، پولیٹیشنز ہیں، سب لوگ ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ بلوچستان کی پرامن جدوجہد کی نہ صرف فیس ہیں بلکہ بلوچستان کی جو محروم طبقے ہیں، مسنگ پرسنز ہیں، ان کا بھی فیس ہے. میرے ساتھ ماہرنگ بلوچ موجود ہیں. ماہرنگ، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. میں کبھی کبھار ویسے لبرٹی لے لیتا ہوں بولتے ہوئے، کیونکہ یہ میری چھوٹی بہن ہے تو میں ان کو بیٹا کہتا ہوں، کچھ کہتا ہوں، لیکن ادروائز آئی نو اسٹیچر میں ماہرنگ مجھ سے بہت بڑی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن میں وہ بہن عمر میں کچھ مجھ سے چھوٹی ہے تو میں لبرٹی لیتا ہوں. ماہرنگ، ویلکم ٹو اسلام آباد. مجھے یہ بتائیں، میں ویسے آتا ہوں آپ کے ایکٹیویزم سب پر، لیکن میں پہلے یہ جاننا چاہتا ہوں، یہ جو ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ ہیں، یہ ایک ڈاکٹر ہیں، کیا ایک بچپن میں کیا خواب تھے؟ کیا بننا چاہتی تھیں آپ؟ ڈاکٹر ہی بننا چاہتی تھیں یا آپ کے پیرنٹس کی خواہش تھی کہ ہماری بیٹی ڈاکٹر بنیں گی؟ کیونکہ ایکٹیوسٹ تو انسان جب حالات دیکھ کے آپ یقیناً بنی ہوں گی جو بلوچستان میں ہو رہا تھا، لیکن جب بچپن میں ایک انسان کے خواب ہوتے ہیں وہ کیا تھے؟ مجھے جتنا اپنا بچپن یاد ہے، مجھے اپنے والد یاد ہے. اور ہاں، ایک چیز تھی کہ مجھے اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنا تھا، کیونکہ جس سوسائٹی میں ہم پیدا ہوئے تھے اس میں اسی وقت یہ کانشیسنس تھی کہ جس طرح لوگ رہ رہے ہیں اس طرح رہنا نہیں چاہیے. میں ایجوکیشن میں جانا چاہتی تھی اور ہیلتھ میں جانا چاہتی تھی، لیکن پالیٹکس کرنا یہ شاید بچپن سے ہی میرے ذہن میں، میرے والد کی تربیت کی وجہ سے، کہ آپ کو پولیٹیشین بھی بننا ہے، آپ کو اور سیاست بھی والد کا کرنی. بھی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ تھا، وہ جی. سیاست کرتے تھے، ایکٹیوسٹ تھے. اور جس طرح آپ کہتے ہیں کہ آپ بچپن میں بچوں کو اس فیلڈ میں جانے کے لیے آپ ان کو اسی طرح کا ماحول دیتے ہیں، آپ ڈاکٹرز سے زیادہ وہ ہوتے. تو مجھے یاد ہے کہ ہم پروٹیسٹ میں جب جاتے تھے تو میں آئیڈلائز قمر چاکر کو کرتی تھی، اور ایسے بہت سے ایکٹیوسٹ فیمیل تھے. میرے والد ہمیشہ بولتے تھے کہ اب ڈاکٹر مارنگ اگر تھوڑی سی ایج میں بڑی ہو جائے تو میں ایسے ڈاکٹر وہ کریمہ بلوچ کے ہمراہ ضرور کروں گا. تو آئی تھنک سو کہ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، اور میں سمجھتی ہوں سب سے بڑی چیز یہی ہے. جو انقلابی لوگ ہوتے ہیں وہ انقلاب سب سے پہلے اپنے گھر سے لاتے ہیں. وہ انقلاب کھوکھلا انقلاب ہوتا ہے کہ جب آپ باہر تو وہ پریچنگ کر رہے ہوتے ہو، لیکن آپ کے گھر کے لوگ ہی نظریاتی طور پر اس نظریے پہ نہیں ٹکے ہوتے ہیں. تو یا آپ ان کو انکریج نہیں کر رہے آپ ہوتے. انکریج نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کے گھر کے ڈیبیٹس اور باہر کے ڈیبیٹس الگ ہیں. تو میرے والد شاید ان کی تعلیم تو ایک طرف، لیکن وہ نظریاتی حوالے پر میرے خیال سے وہ میرے آئیڈیل ہیں، کیونکہ انہوں نے واقعی طور پر جس آئیڈیالوجی کو سپورٹ کیا اس کی پریچنگ بھی کی، اور ہمیں باقاعدہ ٹیچنگ کر کے، صرف مجھے نہیں بلکہ ہمارے گھر کی عورتیں جو ہوتی تھی اپنی بہنوں کو، وہ باقاعدہ طور پر، مطلب دس از امپاورمنٹ. میں جب بھی امپاورمنٹ پر بات کرتی ہوں سمجھتی ہوں کہ عورت جس جبر کا شکار ہے اس کا سب سے بڑا وجہ یہ ہے اس سوسائٹی میں کہ اس نے ہمیشہ اپنے آپ کو کمتر کیا ہے. سوسائٹی سیگریگیٹ ہو گئی ہے کہ یہ کام مرد کا ہے، یہ عورت کا ہے. تو وہ امپاورمنٹ تب لائیں گے جب آپ اس کو اس فیلڈ میں لے کر آئیں گے جو ایک اسپیسیفائی کر لیا ہے، ٹیبو کر لیا ہے کہ ایک پولیٹیشین صرف ایک عورت بن سکتی ہے. تو میرے والد نے جو عام جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں نہیں، ہم اپنی عورتوں کو سیاست میں نہیں لائیں گے. مجھے یاد ہے وہ جب جیل میں تھے تو جیل میں اگر کوئی ان سے ملاقات کے لیے جاتا تو وہ کیونکہ نیوز پیپر ریگولرلی پڑھتے تھے تو وہ وہاں سے ہمیں میسج کنوے کرتے تھے، فلاں تاریخ میں انفورس ڈس اپیرنسز کے لیے پروٹیسٹ ہو رہا ہے، اپنی بہن کو کہ آپ نے خود بھی جانا ہے اور مارنگ کو بھی لے کر جانا ہے. تو میری ٹریول ہسٹری بچپن میں مجھے یاد ہے، میں نوشکی اگر گئی ہوں، میں مستونگ گئی ہوں تو کسی پروٹیسٹ کو یا کسی پولیٹیکل گیدرنگ کو اٹینڈ کرنے گئی ہوں. ویسے گھومنے کسی سے ملنے نہیں گئی؟ نہیں، بالکل نہیں. ہمیشہ ایک بطور ایکٹیوسٹ گئیں کسی بالکل. بھی پروٹیسٹ کسی اس میں. اچھا، مجھے ایک چیز بتائیے، اب آپ نے بات کی اپنے والد کی، ٹھیک ہے، اور آپ نے کہا وہ آپ کے آئیڈیل ہیں.
ویسے میں نے موسٹلی نوٹ کیا بیٹیوں کے باپ آئیڈیل ہوتے ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ خوش قسمت ہیں اگر آپ کی بیٹی ہو کہ ایٹ لیسٹ کوئی آپ کو آئیڈلائز تو کر سکتا ہے. بیٹے ہم بڑے فضول ہوتے ہیں. اینی وے، تو آپ اپنے والد کو آئیڈلائز کرتی تھیں، آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ آپ کے آئیڈیالوجیکل گراؤنڈس پر تربیت بھی کر رہے تھے، آپ کو ایکٹیوسٹ کے طور پہ وہ ریز بھی کر رہے تھے، بڑا کر رہے تھے. لیکن آپ جس بھی اسکول میں پڑھتی ہوں گی، پھر کالج میں گئی ہوں گی، اس میں ساتھ دوست بھی ہوں گی، کیا یا اپنی جو ایج فیلو کزنز یا سب کچھ، تو ان سب کے ساتھ بھی آپ ایکٹیویزم ڈسکس کرتی تھیں، سب ایکٹیوسٹ کے طور پہ ہی سوچتے تھے، یا مہارنگ ایک تھوڑی سی ڈفرینٹ تھیں ان کی، کیونکہ والد نے ایک ڈائریکشن سیٹ کر دی تھی، وہ اسی طرف بڑھ رہی تھیں باقی لوگ، کیونکہ ایکٹیویزم کرنا اور ساتھ تعلیم بھی اتنی اچھی، ماشاء اللہ آپ ڈاکٹر بنی، ٹھیک ہے، مطلب مجھے تو لگتا ہے صرف میں رائٹنگ کی حد تک ڈاکٹر ہو سکتا ہوں، میری رائٹنگ بہت گندی ہے، اصل سے میرے مارکس بہت برے آتے تھے، میں شاید پتہ نہیں کیسے کہاں پہ رہا. تو آپ یہ دونوں چیزیں کیسے ساتھ لے کے چلیں؟ دیکھیں، اگر میں کہوں کہ آسان تھا تو آسان نہیں تھا، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ جس سوسائٹی میں پیدا ہوئے ہو اس کی حقیقت کو سمجھنا سب سے مشکل کام ہے کسی بھی انسان کے لیے، کہ وہ سوسائٹی کے اندر سب سے پہلے ایک ججمنٹ کرے کہ اس کی سوسائٹی کی اسٹیٹس کیا ہے. پھر دوسرا مشکل کام یہ ہے کہ وہ اپنا اسٹیٹس اس سوسائٹی میں ڈکلیئر کرے کہ اسے کیا کرنا ہے، اس کا رول کیا ہے. تو مشکل ہوا کیونکہ میرے اسکول کے فرینڈز، میرے کالج کے فرینڈز آہستہ آہستہ کر کے مجھ سے سارے چھوٹتے گئے، کیونکہ وہ جو ایک نارمل، میں اس کو سو کالڈ نارمل کہوں گی، جو ایک سو کالڈ نارمل لائف ہوتی ہے وہ مجھ سے فالو نہیں ہو سکا. ڈیورنگ کووڈ مجھے یاد ہے کہ مطلب ہماری پوری کلاس ٹوٹل ریلیکس تھی، سب نے ایون دو ویکیشنز پر گئے اور کچھ نہیں وہ، لیکن کووڈ کے دوران ہم نے سب سے زیادہ ایکٹیویزم کی کیونکہ ہمارے کالج بند تھا اور اس وقت ہماری اسٹڈی سرکل سب سے زیادہ تھے. تو مشکل تھا، لیکن ہم اس سوچ کی بنیاد پر چل رہے ہیں کہ آپ نیشن بلڈنگ اور ریزسٹنس دونوں ساتھ چلتے ہیں. اگر آپ نیشن کو بلڈ نہیں کریں گے تو آپ کس سے ایکسپیکٹ کریں گے؟ وہ جو آپ کو مار رہے ہیں کیا وہ آپ کا علاج کریں گے؟ وہ جس نے پرائمری ٹارگیٹ بلوچ طلباء کے ساتھ ساتھ بلوچ استاد کو بھی کیا، کیا وہ آپ کو پڑھائیں گے؟ اگر وہ آپ کو پڑھائیں گے تو کیا پڑھائیں گے؟ وہ تو یہی پڑھائیں گے کہ آپ کوئی قوم نہیں ہو، آپ کی کوئی شناخت نہیں ہے اور آپ جنگلی ہو، جاہل ہو، تو آپ کو پڑھانا بھی خود پڑے گا، آپ کو علاج بھی خود کرنا پڑے گا. تو ہماری آئیڈیالوجی اس چیز پہ بیسس ہے کہ آئیڈیل سچویشن نہیں ہے. آپریشن اٹ سیلف میرے خیال سے اس کو گلیمرائز کرنے والے بھی غلط ہے اور اس کو ڈیگریڈ کرنے والی بھی غلط ہے. یہ بنانے والی چیز ہے، مطلب آپ زندگی کو جو جی رہے ہو، جو نسل ریزسٹ کر کے کچھ بنا رہی ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہے. اس کی ڈیفینیشن صرف وہی جو کریج ورڈ ہے وہ بھی مجھے کبھی کبھار جو ہے نا کوفت دے دیتا ہے کہ اس کریج کے پیچھے کتنی بڑی ایک پین ہے، اور اس پین کو سمجھنے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اٹس آور ڈیوٹی، اٹس آور رسپانسبلٹی. ہم چوز نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اوکے دس، آپ جس طرح کا ایک سو کالڈ، خاص کر کیونکہ پولیٹیشنز اتنے کرپٹ ہو گئے ہیں تو سیاست ہمیشہ ایک نیگیٹو اس کے بنیاد پر لیا جاتا ہے. ہم کالج میں بھی تھے تو یہی تھا کہ جب بھی ہم اپنے فرینڈس کے ساتھ پالیٹکس ڈسکس کرتے تھے تو یہ بولتے تھے نہیں، میرے والدین کا کہ پالیٹکس نہیں کرنی ہے، جو پالیٹکس کرتے ہیں وہ اچھے گریڈز نہیں لاتے ہیں. تو ہم نے یہ کہا کہ ہم اس چیز کو بدلیں گے. اب ہم اس سوچ کو لائیں گے کہ آپ نے دونوں چیزیں ایک ساتھ کرنی ہیں. اگر آپ نیشن بلڈنگ نہیں کرو گے اور ریزسٹنس پر فوکس کرو گے تو، کیونکہ سوسائٹی کا پریزرو رہنا بھی تو ضروری ہے، آپ اس سوسائٹی کے لیے ہی کام کر رہے ہو. اگر وہ کولیپس ہے، اس پر آپ کا کوئی رول نہیں ہے پریکٹیکل، تو کون آپ کے پیچھے آئے گا؟ اچھا مارنگ، ایک آپ سے سوال تھوڑا، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک یو ایموشنل، لیکن آپ نے کہا آپ کے والد آپ کے آئیڈیل ہیں، آپ کے والد بھی مسنگ پرسن ہوئے تھے اور پھر وہ گھر زندہ نہیں آئے. کیا وہ حالات تھے جب ان کو لے جایا گیا، اور کیا ایٹ اینی اسٹیج آپ کو لگتا تھا کہ اگر آپ کے والد گئے ہیں تو اب وہ شاید آپ ان کو دوبارہ اس طرح سے نہ مل سکیں؟ کیا کبھی سوچا تھا یہ جب جا رہے تھے، یا ایک امید تھی کہ نہیں آ جائیں گے اور
بس ابھی کے لیے گئے ہیں، لے گئے ہیں ان کو، جیسے بہت سے گھروں سے وہاں پر سے لوگوں کو لے جاتے ہیں، ہماری ایجنسیز کے لوگ ہوتے ہیں، ریاست کے لوگ ہوتے ہیں. کیا مجھے اب بھی یاد ہے وہ دن جس دن میرے والد جبری طور پر گمشدہ ہوئے تھے. میں دروازے پر کھڑی تھی اور انہوں نے وائٹ کلر کا ڈریس پہنا ہوا تھا، میرا بھائی ان کے ساتھ تھا، اور وہ اتنا ٹراماٹائزنگ سین تھا کہ ہم مطلب اب بھی کبھی کبھی فیل ہوتا ہے کہ شاید میں ان کو روک لی تھی تو وہ حادثہ ہوتا ہی نہیں. لیکن مجھے نہیں، اب بھی سمجھنے میں وقت لگا کہ وہ حادثہ تھا ہی نہیں، وہ ایک ریالٹی تھی جو ہر بلوچ کے گھر میں ہے. اس سے وہ جو ٹراما ہوتا ہے اس کو ایکسپلین کرنا اٹس ناٹ ایزی. مطلب ابھی ریسنٹلی میں کراچی میں تھی، آل آف مائی سبلنگس دے ور ٹیکسٹنگ می، مطلب بار بار مجھے کہہ رہے تھے کراچی میں نہیں رہنا ہے، کیونکہ جو چیز کراچی میں ہوئی وہ آج بھی سمجھتے ہیں کہ یہ شہر ہمارے لیے اچھا نہیں ہے. میرا بھائی کراچی اب تک نہیں آیا ہے، 13 سال ہو چکے ہیں. تو اگر میں کہوں کہ ایک ایسی جنگ زدہ ماحول میں ان کو ہم نے زندگی کی سب سے خوشی کا دن وہ تھا جب وہ رہا ہوئے تھے. مجھے وہ ڈریس کا کلر بھی یاد ہے کہ میں نے کس ڈریس کا کلر پہنا تھا، وہ تمام موومنٹس مجھے یاد ہے. تو آپ نے جب اتنی بہت محنت کر کے آپ نے جو ہے نا ایک چیز حاصل کی، اور بار بار آپ دیکھ کر بھی یقین نہیں کر رہے تھے کہ وہ وقت جب کہ لینڈم پالیسی عروج میں تھی، تو اٹ واز ان امیجنیبل. اور مجھے وہ رات بھی یاد ہے، اس سے ایک رات پہلے جب ہم ISM ہاسپٹل میں تھے، میری والدہ کا آپریشن ہو رہا تھا، تو لفٹ میں انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا تھا اور وہ کہہ رہے تھے مجھ سے کہ آئی تھنک انہیں یہ اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ پھر سے ابڈکٹ ہوں گے. تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ ریاست کی ہٹ لسٹ پر ہیں. بالکل. تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ اپنا بھی خیال رکھنا اور اپنے بہن بھائیوں کو پڑھانا اور سیاست کرنا، سیاست ضروری چیز ہے. تو وہ آج بھی مجھے یاد ہے. مجھے وہ 2 سال تک جب وہ اغوا تھے تو ایک بے چینی سی تھی، ایک اضطراب تھا. اور آج بھی جب بھی میں انفورسڈ ڈس پیرنٹس کی فیملیز کے ساتھ ملتی ہوں، میں ان سے یہی کہتی ہوں کہ ہماری تمام باتیں، ہماری تمام امیدیں جو ہم آپ کو دیتے ہیں، تمام تسلیاں، وہ کھوکھلی ہیں. کیونکہ جس نے خود اس درد کو جیا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ کتنا مطلب انبیئریبل پین ہے. انبیئریبل پین ہے کیونکہ آپ جب انسان کی بات کرتے ہیں تو وہ پریکٹیکلی پہ یقین کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں کچھ بھی کر کے واپس لے کر آ جاؤں. تو وہ بے بسی ہے جو منٹ منٹ آپ کو کھوکھلا کر دیتی ہے. اور جب ہمیں یہ نیوز ملی کہ میرے والد کو ان کی ڈیتھ باڈی ملی ہے، تو مجھے اب بھی یاد ہے کہ میں سجدے میں تھی اور میں یہی بول رہی تھی کہ اینی ہاؤ یہ بات جھوٹ نکلے. اور جب ہم سفر کر رہے تھے کوئٹہ سے، کیونکہ ان کی ڈیتھ باڈی ہمارے گاؤں منگچر میں لائی گئی، تو اس دورانیے میں میں اس خوش فہمی میں تھی کہ وہ میرے والد نہیں ہوں گے. ضرور میں جب وہاں جاؤں گی تو یہ بولیں گے کہ نہیں، وہ نہیں تھے، وہ یہ کوئی اور تھا. اور جب ان کی ڈیتھ باڈی لائی گئی اور جب میرا بھائی اس ڈیتھ باڈی کو دیکھتے ساتھ ہی بے ہوش ہو گیا، تو مجھے اب بھی حسرت ہے کہ میں نے اس کو غور سے دیکھا ہی نہیں. اور وہ جو ایک کہتے ہیں کہ آپ اتنی یادیں تھی وہ بھی پوری نہیں ہوئی، اور پھر جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. لیکن میں آج سمجھتی ہوں کہ میں ان تمام یادوں کو بار بار یاد کرنا چاہتی ہوں تاکہ میں کبھی بھولوں نہیں کہ کیا ہوا ہے. اور یہ ہماری سب سے بڑی طاقت ہے، سب سے بڑی طاقت یہی ہے کہ ہم اس کو ری وزٹ کرنا چاہتے ہیں، بار بار ری وزٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے ساتھ جو رویہ رکھا گیا وہ بھولنے والا ہے ہی نہیں. اٹ کین ناٹ بی فارگیٹیبل. اس کو آپ ٹھیک ہے آپ جھوٹ بول دیں، بیان بازی کر لیں، لیکن وہ کوئی نہیں بھولے گا. میرا یہ جو میں نے سوال مہرنگ سے کیا تھا نا، اور مہرنگ نے جو بتایا ہے، میں یہ چاہتا تھا کہ یہاں پہ جو یہ ویورز دیکھ رہے ہیں ان کو اندازہ ہو کہ بلوچوں پہ بیتتی کیا ہے. اور یہ ایک مہرنگ اکلوتی نہیں ہے، وہاں پہ ایسی سینکڑوں مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں جن کو آئے دن خبر ملتی ہے، ہسپتالوں میں بلایا جاتا ہے شناخت کریں. مجھے لاسٹ ٹائم مہرنگ اب بتا رہی تھی، اب ایک نیا پیٹرن آ گیا ہے کہ
کوئی بھی جو مسنگ پرسنز ہیں ان کو مارتے ہیں ان کی، اور لاش ہاسپٹل میں بھیج کے کہتے ہیں شناخت کرنے، جب شناخت کر لیتی ہیں ان کے تو ان کو کہتے ہیں لکھ کے دو کہ یہ ملیٹنٹ تھا، تاکہ وہ جو ریاست نے خود اغوا رکھا اور پھر مار دیا وہ بھی اسی کے اوپر ذمہ داری ڈال دو کہ وہ ملیٹنٹ تھا اس لیے مارا گیا. تو یہ جو ایک پالیسی ہے اس سے جو گزر رہی ہے وہ بلوچ مائیں، اور آپ بتا رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ آپ ہی رکھ لیں ڈیڈ باڈی، ہم لے کے نہیں جاتے. یہ کیا تھا ہوا سر، آپ بتائیں گے؟ دیکھیں، بلوچستان میں مسخ شدہ لاشیں ایک معمول بن چکا ہے. بلوچستان میں ایسی قبرستانیں ہیں جو نامعلوم افراد کی لاشوں سے بھری ہوئی ہیں. تو یہ سلسلہ نیا نہیں ہے، یہ بہت پرانا ہے. لیکن جب سے مارچ اگینسٹ بلوچ جینوسائیڈ، جس طرح سے انفورس ڈس اپیرنسز کا مسئلہ نیشنلی اور انٹرنیشنلی جتنا ہائلائٹ ہوا ہے، تو اس کے بعد ریاستی اداروں کی طرف سے یہ طریقہ کار اپنایا گیا ہے کہ سب سے پہلے تو لاشوں کی آئیڈینٹیفیکیشنز کے لیے جو مسنگ پرسن فیملیز آتے ہیں ان کو ہراساں کیا جاتا ہے. جب وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ کسی انلیگل پروفارما میں، اور اس پروفارما کی کوئی لیگل بیس بھی نہیں ہے کیونکہ وہ ہاسپٹل کے اس میں بنائی جاتی ہے کہ آپ لکھ کر دیں کہ آپ کے بیٹے کا تعلق فلاں مسلح تنظیم سے تھا اور وہ ایک دہشت گرد تھا. اور ایک چیز جو مجھے بہت زیادہ پریشان کرتی ہے اور سب کے لیے ہونا چاہیے کہ لاپتہ افراد کی جو فیملیز ہے وہ اس میں ہوتی ہیں قطار میں کہ آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکے کہ یہ ان کا پیارا ہے. مجھے یاد ہے لاسٹ ٹائم ابھی اسی سال ہی ایک باڈی ملی جس کی جو پورا اس کو جلا دیا گیا تھا، پورا کوئی ایک بھی وہ نہیں تھا، آئیڈینٹیفیکیشن تھا. تو اس ایک باڈی پہ 4 مسنگ پرسنس فیملیز جو ہے نا لڑ پڑی تھی. وہ انہوں نے کہا یہ میرا ہے، اس نے کہا یہ میرا ہے. اور سائرہ بلوچ جس کو سب جانتے ہیں، اس کے 2 بھائی اغوا ہوئے. وہ اس تصویر کو اپنے جو مسخ شدہ تصویر ہے، جو ایک کھوپڑی ہے باقاعدہ طور پر، اس کو اپنے بھائی کے بھائی کے تصویر کے ساتھ میچ کر رہی تھی، زوم کر رہی تھی، آؤٹ کر رہی تھی، اور بار بار پوچھتی جا رہی تھی یہ میرا بھائی نہیں ہے. اور پھر اس نے یہ کانٹیکٹ کیا اپنے گھر والوں سے. یہ وہ تکلیف ہے، آپ دیکھیں کہ آپ مار تو دیتے ہیں لیکن بتاتے بھی نہیں ہے کہ کس کو مارا ہے، تاکہ وہ ایک کلوزنس مل سکے فیملی کو. اور وہ بیچاری بچی جس کی عمر ابھی میں بولوں 19 سال بھی نہیں ہے، وہ حساب لگا رہی تھی کہ اس کے گھر میں کتنا اثاثہ ہے. وہ اپنی زمین بیچ کر، اپنا گھر بیچ کر 40 مجھ سے پوچھ رہی تھی جا کر پتہ کرواؤ ڈی این اے کے لیے کتنے پیسے لگتے ہیں، ہم اس لاش کو ڈی این اے کروائیں گے. میں بول رہی ہوں سائرہ، وہ کسی اور نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے اور وہ دفنا بھی چکے ہیں. اور وہ تقریباً 1 سال یا بولے جب سے یہ واقعہ ہوا ہے تب سے وہ اسی ٹراما میں تھی کہ وہ جو لاش گرائی گئی تھی وہ میرے بھائی کی طرح تھی، وہ شاید میرا بھائی ہو. تو آپ امیجن نہیں کر سکتے ہو اس کو. مجھے افسوس ہوتا ہے جب بھی بلوچستان پر بات کرتے ہیں تو ہمارے ہر کوئی سیاستدان ہو یا صحافی ہو، اچھا مسنگ پرسن کا بھی تو مسئلہ ہے، اچھا وہ بھی تو مسئلہ ہے. آپ 2 الفاظ میں اس کو مسنگ پرسن کا مسئلہ کہہ کر جو ہے نا کیسے ٹال سکتے ہو؟ آپ کو خود بھی پتہ نہیں ہے یہ مسئلہ کتنا گمبھیر ہے. اس نے مطلب کس طرح ہماری ایک قوم ہے جو اس مسئلے سے جھوج رہی ہے. اور اس کے ایک خاندان کا میں آپ کو قصہ بتاؤں گی تو آپ خود حیران ہو جاؤ گے کہ بلوچستان کے ساتھ ریاست نے آج تک کیا کیا ہے اور وہ کر کیا رہے ہیں. اچھا مہرنگ، آپ لاسٹ ایئر اسلام آباد آئیں، ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ بہت سی مائیں تھیں، اپنے بچے مانگنے آئی تھیں. یہاں پر تو جو کیا ہم نے آپ کے ساتھ وہ تو اب ریکارڈ کا حصہ ہے، سب نے وہ ویڈیوز بھی دیکھی ہیں، سٹوریز بھی پڑھی ہیں. لیکن یہاں سے ہم نے آپ کو خالی ہاتھ واپس بھیجا تھا. صرف آپ کو نہیں، آپ کے ساتھ آئی ہوئی تمام ماؤں کو بھی ہم نے کسی کا بچہ نہیں دیا تھا واپس. مجھے بتائیے کہ اسلام آباد سے کوئٹہ تک کا سفر میرے خیال میں 10-12 گھنٹے کا تو ہوگا. اس 10-12 گھنٹے میں جس بس میں آپ ان ماؤں کے ساتھ خالی ہاتھ واپس جا رہی تھیں، جو امیدیں لے کے آئی تھیں اور خالی ہاتھ واپس جا رہی تھیں،
کیا بس میں ماحول تھا, کیا گفتگو تھی, کیا ان ماؤں کا کیا کہنا تھا, وہ کیا سوچتی جا رہی تھی واپس کہ کیا وہ اسلام آباد میں کیا کر کے آئی ہیں, اور اسلام آباد نے کیا کیا ان کے ساتھ. ان کے حکمرانوں نے, جو سو کالڈ حکمران ہیں جس ریاست میں وہ رہتی ہیں, انہوں نے کیا کیا ان کے ساتھ اسلام آباد میں, کیا کہتی تھیں وہ. مجھے آج جب میں اسلام آباد آئی ہوں تقریباً 1 سال بعد, تو میں نے سوچا کہ سب سے پہلے اس جگہ جایا جائے جہاں پہ ہم 33 دن تک رہیں. اور افسوس کی بات ہے اسد کہ جب آپ باہر نکلتے ہو تو کوئی جانور بھی آپ دیکھتے ہو سردی میں تو آپ کو افسوس ہوتا ہے, آپ سمجھتے ہو کہ اس کو اندر لے کر آیا جائے. لیکن 33 دن تک ہم وہاں پڑے ہوئے تھے, کسی نے سوچا نہیں. اور میں آج بھی سمجھتی ہوں کہ ہم خالی ہاتھ بالکل نہیں گئے تھے, کیونکہ ہمیں جو ہمارا درد ہے, تکلیف ہے, باقی جو بھی کہے کہ اس درد اور تکلیف سے موو آن کرنا چاہیے. میں چاہتی ہوں کہ پورا بلوچستان ان 33 دنوں میں جو ہوا اس سے کبھی موو آن نہ کرے, کبھی بھی نہ کرے. جو ہمارے ساتھ رویہ رکھا گیا اس سے کبھی بھی موو آن نہ کیا جائے. وہ ایک آئسولیٹڈ ایک ایونٹ نہیں تھا. مجھے یاد ہے ساجدہ اپنی, اس کے 2 بچے تھے, وہ اپنے شوہر کے لیے بازیابی کے لیے آئی تھی, اور وہ اپنا شادی کا جوڑا لے کر آئی تھی, اس کے ساتھ زیورات بھی لائی تھی. اسے اتنا یقین تھا کہ یہاں پہ اس کا شوہر بازیاب ہو جائے گا. اور وہ جو لاسٹ دن تھے, کیونکہ تو مجھے بار بار کہہ رہی تھی کہ تو ابھی کیا ہوگا, میں تو میرے بچوں کا سال بھی ضائع ہو گیا, ایگزامینیشن بھی چلا گیا. اور مجھے لگتا ہے جو ساجدہ کا درد تھا وہ ہم سب کا ہو گیا. اس کو ہم نے ری وزٹ کرنا ہے, بار بار ری وزٹ کرنا ہے. ارمان کی والدہ جو ہر صبح بیٹھ کر اپنے بیٹے کی تصویر میرے سامنے لے کر آتی تھی کہ یہ میرا بیٹا ہے, مجھے بچہ نہیں ہوا, میں نے کسی اور کا بچہ اڈاپٹ کیا اور مزدوری کر کے دودھ اس کو پلایا, اس کو بڑا کیا. ہر روز وہ اس کا تعارف ہم سب سے کرواتی تھی, ہر روز. اور اس کی اسی بچے کو زندہ چھوڑے آپ نے 1 ہفتے کے اندر مار کر پھینک دیا. اور آج وہ ماں, آج بھی وہ جس حالت میں ہے اس کا اندازہ آپ لوگ نہیں لگا سکتے ہو. لیکن وہ جو رویہ تھا آپ لوگوں کا, جس طرح آپ نے ہمارے ساتھ رویہ رکھا, تو ہم اس کو کبھی نہیں بھولیں گے. میں سمجھتی ہوں کہ بشمول میرے, ہم سب لوگ جب بھی ہمیں یہ لگتا ہے, جب بھی ریاستی رویہ, اس رویوں کی وجہ سے ہم کمزور پڑتے ہیں کہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے, ہمیں بھی بیک آف ہونا چاہیے, تو تب ہمیں اس رویے کو یاد کرنا چاہیے. تب ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ وہ بچے, ہم لوگ ایک بلوچستان کو ایسا بنایا گیا ہے کہ نو گو ایریا, وہاں سیکیورٹی تھریٹ ہے, وہاں کوئی نہیں جا سکتا, صحافی نہیں آ سکتے, پولیٹیشنز نہیں آ سکتے. ہم بلوچستان لے کر آئے تھے آپ کے پاس کہ آئیں دیکھیں بلوچستان یہ ہے. اور میں دعوے کے ساتھ کہتی ہوں کہ وہ بلوچستان جو ہم اسلام آباد لائے تھے وہ اصل بلوچستان کا 2% بھی حصہ نہیں تھا. ٹپ آف دا آئس برگ تھا جو بلوچستان بالکل میں تھا. بالکل, کیونکہ جن لوگوں کو ہم لے کر آئے تھے وہ تو جدوجہد میں شامل ہوئے لوگ تھے, وہ ٹوٹے نہیں. وہ آپ کو دکھانا چاہتے تھے کہ آپ کے فوجی کرنل بیک کیا کر رہے ہیں, کیا کروا رہے ہیں. لیکن جن 33 دنوں میں آپ لوگوں نے ہمیں ایک میوزیم کی طرح رکھا, خاردار تارے لگائی گئی, اور بلوچ بچوں کی ویڈیوز جو وہ بڑے ہو رہے تھے وہاں پہ, اور جس طرح کا رویہ رکھا گیا, میرے خیال سے ہمیں اس کو بھولنا نہیں چاہیے. ہمارا ٹراما ہماری طاقت بنے گی. ہم اس ٹراما کو اتنا مضبوط بنائیں گے اپنے دل میں, وہ ایک ایسا کنکریٹ بن جائے گا جو ہمارے حوصلے کو کبھی کم نہیں کرے گا. اور جب ہم واپس جا رہے تھے تکلیف بھی تھا, کیونکہ ایک ایک تصویر جو ہم نے لگائی تھی اس شہر اقتدار میں, تو ہمیں یہ یقین تھا کہ فوجی ظالم ہے, اسلام آباد ظالم نہیں ہے, یہاں بیٹھے ہوئے لوگ ظالم نہیں ہیں, کیونکہ ان کے بھی خاندان ہیں, ان کے بھی بچے ہیں, ان کے بھی رشتے ہیں. آپ نے یہ وہ کر دیا کہ صرف فوجی نہیں بلکہ پورا اسلام آباد ہی ظالم ہے. جس طرح کا بیانیہ ہمارے خلاف رکھا گیا, جس طرح صحافیوں نے بھی اپنا
اینڈ پٹ کیا کہ ان کو نکالنا چاہیے. اچھے لوگ بھی تھے, میں ان کو ضرور کبھی نہیں بھولوں گی, کیونکہ انہوں نے بلوچستان کے مسئلے پر وہ جو ایک انسانیت کا وہ ہے اس کو ڈم آف نہیں کرنے دیا. پیٹریوٹزم کا ایک پردہ جو لگایا ہوا تھا, اس نے اس پردے کو ہٹا کر دیکھا کہ ہو کیا رہا ہے. لیکن جس طرح کا رویہ رکھا گیا مشکل تھا ہمارے لیے, بہت زیادہ مشکل تھا ان خاندانوں کو سنبھالنا, کیونکہ اتنی بڑی امید لے کر آئے تھے آپ سے. فوجیوں سے تو ان کو امید تھی ہی نہیں, آپ کے اداروں سے امید تھی, آپ کے سپریم کورٹ سے امید تھی, اور آپ کی اسمبلیوں سے امید تھی. لیکن جس طرح آپ لوگوں نے ان کو نا امید کیا تو اس درد سے سنبھالنا مشکل تھا. لیکن آئی تھنک سو کہ اس کو ری وزٹ کرنا, اور یہ ہماری تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ بن چکا ہے, اس کو ہم کبھی نہیں بھولیں گے. مجھے بتائیے, آپ کوئٹہ پہنچی, مجھے یاد ہے, مطلب میں نے تھوڑا بہت جو بلوچستان کی پالیٹکس کو فالو کرتا ہوں, میں زیادہ نہیں کرتا, سچی بات ہے. ہم ادھر اسلام آباد بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں لگتا ہے ادھر ہی پوری دنیا آباد ہے. تو بٹ مجھے لگا کہ شاید وہ کوئٹہ نہیں تھا, پورا شاید بلوچستان تھا کوئٹہ میں جمع ہو گیا آپ کو ویلکم کرنے کے لیے. کیا یہ اس چیز کا بھی ریئیکشن تھا جو اسلام آباد میں آپ لوگوں کے ساتھ سلوک ہوا, کہ بلوچ نکلے آپ لوگوں کو ریسیو کرنے کے لیے, کیونکہ آپ ان کی آواز لے کے اسلام آباد آئی تھیں, تو بلوچوں نے اون کیا آپ کو جب آپ واپس گئیں؟ کیا تھا, آپ لوگوں نے کوئی کال دی ہوئی تھی کہ ہمیں ویلکم کرو, یا ایک اسپونٹینیس ریئیکشن تھا بلوچ سر آؤٹ کے ہماری بیٹی آ رہی ہے, ہماری بہن آ رہی ہے, ہماری مائیں آ رہی ہیں ساتھ؟ کیا تھا ریئیکشن؟ دیکھیں, میں اس کو ریئیکشن نہیں کہوں گی, نہ ہی اسپونٹینیس کہوں گی, کیونکہ پوری بلوچ قوم ریاستی جبر کا شکار ہے. اس میں انفورس ڈس اپیرنسز اٹس اے پارٹ, اٹس ناٹ اوور آل دا جنرلائز اسٹوری. تو وہ لوگ جو نکلے تھے وہ بنیادی طور پر خود ریاستی جبر کا شکار تھے, اور یہ اس ایک ایونٹ کی وجہ سے نہیں ہوا ہے, اس کی بنیاد 1948 پہ ہوئی. اس کے بعد جو 70 سالوں سے جو رویہ رکھا گیا ہے یہ اس کی کنٹینیوٹی ہے. یہ ایک آئسولیٹڈ ایونٹ نہیں ہے کہ آل آف اے سڈن کچھ فیملیز نکلی, ایک لانگ مارچ نکلا, اور اس کے بعد جب وہ لانگ مارچ کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا, اس رویے کے بعد ان کے ویلکم میں اتنے زیادہ لوگ آئے. میں سمجھتی ایکسپریس کرنے کا ایک انہیں موقع ملا. جی بالکل, گریوینسز مختلف قسم کے اور بہت زیادہ تھے. جی بالکل, اور یہ ہمارے بیانیے کی تائید تھی. جس طرح ایک ریاست نے اپنی پوری مشینری کو ایکٹیو کیا گیا تھا کہ یہ جھوٹ ہے, اس جھوٹ کو سچ کرنے کے لیے ہمارے پاس ہمارے لوگ تھے. ہم نے شروع دن سے کہا تھا کہ اگر اس دھرنے کے ساتھ, اس لانگ مارچ کے ساتھ جو رویہ آپ کا ہوگا وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا, پورے بلوچستان کے ساتھ ہوگا, کیونکہ پورا بلوچستان ایک کمیونٹی کے طور پر رہ رہا ہے, ہم ایک قوم کے طور پر رہ رہے ہیں, اور جبری گمشدگی ہمارے لیے ہمارا قومی مسئلہ ہے, آپ نے بنایا ہوا ہے. اگر آپ اس مسئلے کو جھوٹ قرار دیتے ہیں, آپ ان ماؤں کو جھوٹ قرار دیتے ہیں جن کا تعلق پورے بلوچستان سے ہے, جن کو پورا بلوچستان اون کر رہا ہے, تو مطلب یہ ہے کہ آپ بلوچستان کی اتنی جو بڑی آبادی ہے, جو ایک قوم آباد ہے, اس کو جھوٹ قرار دے رہے ہیں. اور ان کا نکلنا اس بات کی تائید تھی کہ ریاستی بیانیہ, چاہے اس پر کتنے بھی آپ وہ لگا لیں, جو مظلوم قوم کا بیانیہ ہے وہ مضبوط ہے. اچھا, میں نے ایک چیز بتائیے, آپ نے راجی مچی مارچ کی بھی کال دی, اور اس کے اوپر بہت زیادہ وائلنس بھی ہوا. پورا بلوچستان ایسے لگا کہ جیسے سیل کر دیا گیا, جگہ جگہ پابندیاں, سڑکیں, ہائی ویز بند, ایک عجیب و غریب ماحول بنا ہوا, انٹرنیٹ بند, اور طرح طرح کی افواہیں ہو جاتی پھیل جاتی. کبھی ہوتا تھا کہ مہرنگ بھی گرفتار ہوگی, کبھی کوئی گرفتار ہوگا, تو ہم ادھر ادھر سے چیک کرنے کی کوشش کر رہے تھے. کیا تھا یہ راجی مچی مارچ کے اتنا ریئیکشن آ گیا, اس کے مقاصد کیا تھے؟ ہم ذرا سمجھے تو صحیح, یہاں پہ لوگوں کو انداز ہو کہ راجی مچی مارچ تھا کیا, کہ پوری ریاست ہی ایک پینک میں آ گئی. دیکھیے, راجی مچی لانگ مارچ کے بعد جو ہے نا ہماری سب سے بڑی سیاسی پروگرام تھا. اس کا مقصد یہ تھا, راجی مچی مطلب راج قوم کو بولتے ہیں, مچی گیدرنگ کو بولتے ہیں. ہم BYC کا جو پہلا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی قوم کو ایک ساتھ کریں, یکجا کریں. جو ایک ڈفرینسز لایا گیا ہے
اور جو اوورآل کمیونٹیز میں ہوتا ہے کہ خاموش کرایا جاتا ہے، خوف کا ماحول بنایا جاتا ہے، ہم اس خوف کے ماحول کو ختم کرنا چاہتے تھے. اس کے لیے ہم نے 3 مہینے تک بلوچستان کے کونے کونے میں میٹنگز ارینج کیے تاکہ ہم ان سے یہ پوچھ سکیں کہ ان کا مسئلہ کیا ہے اور اس مسئلے کو ایک ساتھ لائے، ایک ساتھ مل کر ڈسکشن کر سکے. اور راجی مرچی صرف 1 دن کا پروگرام تھا، 1 دن بھی نہ کہیں، 4 گھنٹوں کا پروگرام تھا. اور ہم نے متواتر طور پر سرکاری حکام کے ساتھ اور مختلف ان کے وفود کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکشن بھی کی کہ ہمارے یہ ایک پرامن بالکل ریلی ہے، اس گیدرنگ کو 3 گھنٹے کے بعد جو ہے نا ہم خود کال آف کریں گے اور نہ ہی اس کے کوئی اور مقاصد ہے. لیکن پوری مشینری ایکٹیو ہوئی کہ اس راجی مچھی کو روکا جائے، کیونکہ وہ راجی مچھی پورے قوم کی ایک فوکس 4 تھی، گھنٹے کی گیدرنگ روکنے کے لیے پوری ریاست متحرک ہوگی، پوری ریاست. اور انہوں نے ہم ایک میسج کنوے کرنا چاہتے تھے. وہ میسج یہ تھا کہ اگر ہم اس نسل کشی کو روکنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک ساتھ ایک قوم کی طور پر جدوجہد کرنا ہے. اور میرے خیال سے ریاست نے جو کریک ڈاؤن کیا وہ ہمارا میسج اچھے طریقے سے کنوے کر سکی. انہوں نے ہمارے لوگوں کو بتایا کہ کیوں ایک ساتھ ہونا ہے، ایک ساتھ ہونا کیوں ضروری ہے. اور ہمارے لیے راجی مچھی ہماری تاریخ میں مطلب اگر آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ جب کریک ڈاؤن ہوتا ہے، جب آنسو گیس کی شیلنگ ہوتی ہے تو لوگ ہٹتے ہیں، لیکن راجی مٹھی میں لوگ ہٹے نہیں، وہ آگے سامنے آئے. انہوں نے گولیاں بھی کھائیں لیکن پیچھے نہیں ہٹے. ہمارے 4 نوجوان بھائی شہید ہوئے لیکن پیچھے کوئی نہیں ہٹا. انہوں نے ایون دو انکار بھی کیا کہ وہ حکومت سے کسی بھی طریقے کا کوئی ایڈ نہیں لیں گے. ہم ایف آئی آر کے لیے ڈٹے رہے، وہ ایف آئی آر نہیں ہوئی. ہم نے پھر ریاست کو ایکسپوز کر لیا کہ وہ کتنی خوف زدہ ہے. اور تقریباً 13 دنوں تک پورا کوئٹہ، پورا بلوچستان جام. گوادر میں آنے جانے کے لیے کسی کو نہیں چھوڑا جا رہا تھا، کھانا پینا سب کچھ بند. کمیونیکیشن سسٹم ٹوٹل کولیپس ہو گیا تھا. ایک پورے ریجن کو آپ نے جام کر دیا تھا صرف 5 گھنٹے کی گیدرنگ روکنے کے لیے، لیکن وہ گیدرنگ خود کامیاب ہوئی اور پھر وہ کئی دن چلی، کئی دن چلی. اس کریک ڈاؤن کی وجہ سے. اور ہم جب واپسی میں جا رہے تھے تو ہمارا پروگرام صرف 3 جگہوں میں ریلی کرنے کا تھا، لیکن جہاں سے ہمارا قافلہ گزرا ہے وہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ کھڑے ہوئے. اور انہوں نے ہماری گاڑیاں روکی باقاعدہ طور پر احتجاج کر کے. عوام نے، بلوچ عوام نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ طاقت عوام کے پاس ہے. اب اگر آپ بلوچ کے سیاسی ورکر کو خرید بھی لو تو آپ عوام کی قیمت نہیں لگا سکتے ہو، وہ کبھی نہیں لگا سکتے ہو، کیونکہ راجی مچھی میں جہاں سیاسی ورکر موجود نہیں تھے عوام نے اسٹیج لگائی، اسپیکر لگائے اور سیاسی ورکروں کو بولا کہ آؤ ہمارے لیے تقریر کرو. ہمارے لوگ جمع ہوئے ہیں، آؤ ہمارے لیے تقریر کرو. تو یہ ہم یہی کرنا چاہتے تھے. آپ نے ہماری قوم کو اتنے سالوں سے ڈرا کر یہ کہا کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے ہو، طاقت میری ہے، بندوق میرے پاس ہے، میڈیا میرے پاس ہے، بیانیہ میں دوں گا، ماروں گا بھی اور بولوں گا تم دہشت گرد تھے، قبضہ بھی کروں گا اور یہی کہوں گا کہ تم دہشت گرد تھے، زمین پر تمہاری قبضہ کر کے یہ بولوں گا تم تو یہاں کے ہو ہی نہیں. جس طرح آج مجھ سے کسی خاتون نے آل آف اے سڈن آ کے پوچھا کہ آپ گوادر سے ہے تعلق آپ کا، یا میں گوادر جا کے آ چکی ہوں، آپ مجھے بتائیں آپ گوادر میں کہاں رہتے ہیں یا آپ تربت کے ہیں. تو مجھے ان کی کنڈکٹ سے ہی بہت ہنسی آئی. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے قبضہ کیا، ہماری زمین ہم سے چھین لی، تو اس کے بعد بھی آپ ہم سے جو ایکسپیکٹ کر رہے ہو. نہیں، مجھے تھوڑی سی اس لیے حیرت ہوئی کہ مطلب انہوں نے کہا کہ میں 2019 میں گوادر ہو کے آئی ہوں، تو مطلب لائک کیا آپ کو مہارنگ بلوچ وہاں پہ کسی سڑک پہ واک کرتی نظر آتی ہے، آپ کہتے ہیں ہاں میں نے تمہیں دیکھا تھا، تم واقعی گوادر کی ہو. تو لائک دس واز ویری تو یہ نیریٹو ہے آپ کا کہ بلوچ جو ہے نا اس زمین کا نہیں ہے. آئی تھنک سو آپ نے اتنی زیادہ قوت مفت میں لگائی ہوئی ہے، اور آپ کا جو کتنا ڈیفینس بجٹ جا رہا ہے، اس کے علاوہ آپ نے جو ڈیتھ اسکواڈس کا ایک جھال بچایا ہوا ہے جس میں آپ بلیک منی کما رہے ہیں، جو بتے لگائے ہوئے ہیں آپ نے، جو کیمپس کے ذریعے جو جتنی منی آپ اس میں لگا رہے ہیں، ہم چاہتے تھے، ہمارا مقصد ہی یہی تھا کہ آپ نے ہماری قوم کو اتنا ڈرایا ہے، ہم اس کو اتنی طاقت دے سکے کہ آج وہ یقین کر سکے کہ نئی طاقت اس کے ہاتھ میں ہے، وہ کر سکتا ہے. اچھا مجھے ایک چیز بتائیے مہارنگ، یہ مجھے یاد ہے جب اسلام آباد میں تھیں تو اس وقت سو کالڈ وہ ایک انہوں نے ڈیلیگیشن بنایا کہ جو مذاکرات کرے گا آپ کے آگے، وہ انقلابی شاعر موصوف بیوروکریٹ فواد حسن فواد صاحب بھی پہنچ گئے، اور جو ہے وہ ٹھیک ہے ویسے بڑی انقلابی شاعری کرتے ہیں.
لیکن مجھے یہ چیز بتائیے, نہ تو انہوں نے دوبارہ کوئی آپ سے رابطہ کیا. مجھے یاد ہے لاہور میں آپ آسما جہانگیر کانفرنس میں آئی ہوئی تھیں, مجھے وہاں پر بھی آپ کے انٹرویو کرنے کا موقع ملا. تو آپ نے وہاں پہ بھی کہا کہ اسد بھائی یہ بندوق والوں سے تو مذاکرات کرنے آتے ہیں, ہم سے نہیں کرتے. اور ہماری ریاست کا مزاج بھی یہی اب بن گیا ہوا ہے کہ بندوق والے سے بات کریں گے, جو پرامن اپنے حقوق مانگے گا اس کو ڈنڈے ماریں گے. کیا ابھی بھی مہرنگ بلوچ اس ریاست کو, یا سو کالڈ پالیسی میکر جو فیصلہ ساز ہوتے ہیں, ان کو یہ آپشن ان کے سامنے رکھتی ہے کہ آئیں ڈائلاگ کریں؟ کیونکہ مجھے اب یہ لگتا ہے کہ شاید بلوچستان میں ڈائلاگ سرداروں سے ارریلیونٹ ہو گیا ہے. سردار ارریلیونٹ ہیں, پولیٹیشین ارریلیونٹ ہیں. جو فیکٹر جس سے بات ہونی چاہیے وہ مہرنگ بلوچ ہے. کیا مہرنگ بلوچ آج بھی یہ آپشن آفر کرتی ہے کہ آئیں ڈائلاگ کریں؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں, میں ایک ادنا سی سیاسی ورکر ہوں اور پورے قوم کا فیصلہ قوم خود کرے گی, لیکن مذاکرات سے پہلے ہم ریاستی اپروچ پر بات کریں گے. وہ مذاکرات تب ہو سکتے ہیں, مذاکرات کے جو بیانات ہیں, اسٹیٹمنٹس ہیں, وہ صرف اسٹیٹمنٹ تک ہیں. وہ سب سے پہلے آپ ریاست کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا وائلنس کا اپروچ کیسے چینج کر سکتے ہیں. وہ اپروچ تو بالکل مین اسٹریم میں ہے کہ وہ انہوں نے طاقت کے ذریعے ہی بلوچستان کو رول کرنا ہے, تشدد کے ذریعے ہی رول کرنا ہے. مذاکرات کی بات جو ہے نا, اب سب سے پہلے یہ جو اتنی بڑی تحریک نکلی ہے, اس کا مین مطالبہ یہی تھا کہ بند کرو انفورس ڈس اپیرنسز, کرمنلائز کرو. آپ اس کے خلاف آ کر اپنی آئینی ترامیم کر کے اس کو لیگلائزیشن میں کی طرف لے کر جا رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ ایک طرف آپ جو مذاکرات کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ نے جو تشدد کو بالکل اپنے آئین کا ہی حصہ بنا دیا ہے, تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ کا جو مین مقصد یہ ہے کہ آپ صرف اور صرف اسی ریاستی بیانیے کو مذاکرات کا نام دے کر آگے لے جا سکے. بات کچھ کر رہے ہیں, عمل کچھ کر رہے ہیں, بالکل دونوں میں فرق ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, اگر ہم کہیں کہ چلیں ریاست کو مذاکرات سے پہلے, وچ از ویری فیئر, ایک وہ ہوتا ہے کانفیڈنس بلڈنگ میئرس, ٹھیک ہے, وہ کیا ایسے, جیسے کچھ تو آپ نے مینشن کیے کہ یہ جبری گمشدگیاں رکو, ٹھیک ہے, اور اس جرم کو بجائے جرم ماننے کے یہ جو قانونی تحفظ دے رہے ہو, اس کو قانونی رنگ دے رہے ہو, یہ چیزیں آپ نے کہا یہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس کے علاوہ اور کیا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے ریاست یہ کرے کہ ہمیں ریاست کے پارٹ پہ سنسیئرٹی نظر آئے گی, تو پھر ہم بھی سوچیں گے کہ ہاں بات ہو سکتی ہے اس ریاست سے, کیونکہ اس کا مزاج بدلا ہے. وہ کیا ہیں چیزیں جو آپ سمجھتی ہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیے بلوچستان کی جو ایک تحریک ہے, آپ اس کا یہ نہیں ہے کہ رنگ سفید ہے یا سیاہ ہے, وہ اس میں بہت زیادہ کمپلیکسٹیز ہیں اور اس کو بیان کرنا نہ ہی آسان ہے. اس میں سب سے بڑی چیز وہ یہ ہے کہ جو رول ہے ملٹری رول, اس کو پہلے ختم کیا جائے, بتایا جائے بلوچستان پر کون رول کر رہا ہے, کس طریقہ کار سے رول کر رہا ہے. اور وہاں پر جو ایک شناخت کی جنگ چل رہی ہے, جو ایک قومی تحریک چل رہی ہے, سب سے پہلے اس ایشو کو ریزولو کیا جائے. جب تک آپ اس اسٹیٹس کو ریزولو نہیں کرتے ہو تب تک آپ آگے نہیں جا سکتے ہو. جب تک آپ اپنے وائلنس کی اپروچ کو ختم نہیں کر سکتے ہو تب تک آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے ہو. آپ نے صرف اور صرف گھیراؤ تنگ کیا ہے ایک قوم کے لیے, وہ اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہے, اور آپ اس وقت بھی اسی قوم کو یہ بول رہے ہو کہ جو بھی میں کر رہا ہوں اس پر آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے. تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اپروچ چینج کرے, اپنے ملٹری رول کو چینج کرے, اور جو جینون وہاں پہ تحریک چل رہی ہے اس پر خود پہلے بات کرے. طاقت آپ کی ہے, اسٹیٹ آپ ہو, سب سے بڑی طاقت آپ کی ہے, اور آپ ہی اس طاقت کو ایکسرسائز کر کے آپ نے اس مسئلے کو یہاں تک پہنچا دیا ہے. تو اگر حل کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے آپ کرو گے. وہ سوچ آپ کی ہوگی کہ آپ اس کو کیسے حل کرنا چاہتے ہو, کیونکہ دینے کے لیے آپ کے پاس ہے. جی بالکل. بلوچ کے پاس تو کچھ نہیں ہے, وہ تو آلریڈی ایک وکٹم ہے. وہ تو ہم اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم آپ کو یہ بول رہے ہیں ہمیں مارے نہیں, ہمیں مارے نہیں, ہمیں وہ حقوق دیے جائے جو ہر انسان کو حاصل ہے. جو پاکستان کے آئین نے تمام لوگوں سے گارنٹی کی ہیں, ان کے بنیادی حقوق, تعلیم, صحت, جان و مال کا تحفظ, فریڈم آف موومنٹ. یہ آئین ایک دستاویز ہے جو ریاست اور شہری میں معاہدہ ہے. تو بلوچ کوئی مختلف انسان تو نہیں ہے نا. اچھا مانگ آپ نے کہا کہ پہلے وہ ہمیں وہ بنیادی حقوق دیں,
اس کے بعد آگے سوچا جائے گا. کیا مہرنگ ابھی تو ایک تحریک کی صورت میں ہے, ٹھیک ہے, وہ بلوچ جہتی کونسل اور دیگر فارمز کی صورت میں مہرنگ موجود ہے, بلوچ مہرنگ کو اون بھی کرتے ہیں, وچ از ٹرو. لیکن کیا مہرنگ کبھی سوچتی ہے کہ وہ سیاست میں آئے گی, انتخابی سیاست میں؟ کیونکہ مجھے تو لگتا ہے کہ مجھے تمام اب سیاسی جماعتیں اور سردار بلوچستان میں ارریلیونٹ لگتے ہیں اب, جب کہ آپ کا ایمرجنس ہوئی ہے اور آپ کے پیچھے جس طرح سے پوری ایک پہ تحریک کھڑی ہو گیا, پھر سمیع الدین جیسی وہ ہماری بیٹیاں اور دیگر لوگ لائک سائرہ بلوچ, ٹھیک ہے, سب لوگ ایک مجھے فیسز نظر آتے ہیں, لائک دیز آر دا فیسز آف بلوچستان. تو کیا مہرنگ کبھی سوچتی ہے کہ وہ اس تحریک کو ایک انتخابی سیاسی جماعت میں بدل سکتی ہے؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ کیا سول ڈیموکریسی کی سیاست ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. اور جس چیز پر ہر ایکٹیوسٹ یہ سوچتا ہے کہ چینج لانے کا ادارہ جو ہے نا پارلیمنٹ ہے, تو کیا ہمارے پارلیمنٹ کی ڈیفینیشن پر پورے اترتے ہیں یا نہیں اترتے ہیں. میں تو ان کو صرف بے بس لاچار لوگوں کی صورت میں دیکھتی ہوں, اور ان میں کوئی پاور نہیں ہے. ہماری طاقت یہ ہے کہ ہم سڑکوں میں اس چیز کو بیان کر سکیں جو پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا وزیر بیان نہیں کر سکتا. تو پہلے تو یہ ہوگا کہ پہلے ہم جمہوریت پر ظاہر سی بات ہے یقین رکھتے ہیں, لیکن ہماری ڈیبیٹ یہی رہتی ہے کہ کیا یہ ادارے عوامی ادارے ہیں, کیا یہ عوام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. کیونکہ ہمارے لیے جس طرح فوج بلوچستان پہ مظالم ڈال رہی ہے, تو اسی طرح صوبائی اسمبلی بھی ڈال رہی ہے, اسی طرح قومی اسمبلی بھی اس کی فیسلیٹیٹر بنی ہوئی ہے, اسی طرح جو ہے نا ہمارے جتنے جوڈیشری ہے وہ بھی اس کی فیسلیٹیٹر ہے. کیونکہ اگر وہ کمپیٹنٹ ہوتے تو وہ کولیبریٹر نہ بنتے, تو وہ اس چیز کو روک سکتے تھے, لیکن انہوں نے روکا نہیں. تو اب یہ ہے کہ بلوچستان کی عوام اس حد تک ان اداروں سے مایوس ہو چکی ہے کہ جو ان اداروں کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جاتا ہے, ہماری عوام اس کو یکسر طور پر ریجیکٹ کرتی ہے, کیونکہ وہ عوامی ادارے نہیں رہے ہیں. وہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ فوج کو ہی سپورٹ کر رہے ہیں, انہی کے ہی نمائندے ہیں, وہ عوام کے نمائندے نہیں. ول آف دا پیپل نہیں, ول آف دا انسٹیٹیوشن کے نمائندے. جی. اچھا مہرنگ, آپ نے یہ بات بڑی زبردست کی کہ جب آپ کو لگتا ہی نہیں کہ ان اسمبلیوں میں وہ بات ہو سکتی ہے جو آپ سڑکوں پہ کر سکتے ہیں, تو پھر اسمبلی میں جانے کا فائدہ کیا, وچ از ویری فیئر. مجھے ایک چیز بتائیے کہ اب آپ نے کہا کہ ان اسمبلیوں میں فائدہ نہیں, آپ جدوجہد سڑکوں پر ہی جاری رکھنے کی اسی میں ہے, لیکن پھر اگر کسی موقع پر یہ ریاست اپنا اگر رویہ تبدیل کر لے, جو چیزیں آپ نے کہا کہ منیمم بینچ مارک یہ ہے کہ یہ تو کچھ کرو, آپ اس وقت ڈائلاگ کے لیے فریق کس کو سمجھیں گی, بلوچستان حکومت کو, وفاقی حکومت کو, یا کسی ادارے کو؟ دیکھیے میں تو یہی کہتی ہوں کہ آنے والے وقت میں یہ فیصلہ ہوگا, لیکن اس نیگوسیشن پہ بیٹھنے والے لوگ وہی ہوں گے جو طاقت رکھتے ہوں گے, جو کمپیٹنٹ ہوں گے, تو جو صاحب اختیار ہوں. بالکل وہ صاحب اختیار ہوں گے, اور وہی فیصلہ کریں گے کہ وہ بلوچستان کو اور کتنے وقت تک تشدد کے ذریعے رول کرنا چاہتے ہیں. اچھا مہرنگ, بلوچستان سے میں بس آخر کی طرف جا رہا ہوں. ہم نے اس دفعہ 3 جج سپریم کورٹ میں بٹھائے ہوئے ہیں. ایک چیف جسٹس قاضی فائز ہیں, ایک جسٹس جمال خان مندوخین ہیں, ایک جسٹس نعیم اختر افغان ہیں. بلوچوں کو کوئی امید تھی کہ سپریم کورٹ میں ان کے جو 3 جج بیٹھے ہوئے ان کے لیے کچھ کریں گے, یا آپ کو پتا تھا کہ یہ یہی کریں گے جو یہ کر رہے ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ آپ ہمارے جو لوگ ہیں وہ یکسر طور پر وہ نمائندگی اب یہ نہیں رہی ہے کہ آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے تو آپ بلوچستان کے لیے کچھ کریں گے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوٹا پورا کرنا ہے. تو آپ جو کوٹا پورا کر رہے ہیں اس سے ہم نہیں سمجھتے ہیں. ہمارے لیے بلوچستان سے وہ تعلق رکھتا ہے جو واقعی بلوچستان کی جینوئن ایشوز پر بات کرے, جو کمپیٹنٹ ہو, جو کریجیس ہو, جو کرج بلوچستان کی وراثت میں اس کو ملی ہے, جو اس کی آئیڈینٹی ہے. پاکستان میں جتنی قومیتیں ہیں, جتنے اقلیتیں ہیں, ان سب کے لیے بلوچستان آج ایک کرج کا ایپیٹوم بنا ہوا ہے, کیونکہ جو جبر بلوچستان نے برداشت کیا ہے اس کے بعد بھی وہ کھڑا ہے, اس ریزسٹنس کو اس نے چھوڑا نہیں ہے. تو میرے خیال سے کوئی بھی شخص ہو
یا کوئی بھی پارٹی ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو، اگر وہ بلوچستان سے تعلق رکھنے کے بعد کمپیٹنٹ نہیں ہے پریکٹیکل بیسس پر، تو شاید وہ نام کے بیسس پر بلوچستان کا کہلایا جا سکتا ہے، لیکن عمل کے بیسس پر نہیں کہلایا جا سکتا۔ آپ دنیا کے 100 با اثر افراد میں آ گئی ہیں، آپ کو ٹائمز میگزین نے چنا دنیا کے 100 با اثر افراد میں، اور آپ با اثر ہیں بھی، بالکل رائٹلی آپ کو انہوں نے چوز کیا، لیکن جانے نہیں دیا گیا آپ کو یہاں سے۔ کیا ہوا اس دن، کیا ہوا ایئرپورٹ پر؟ دیکھیں، جب میں جا رہی تھی تو خیر وہ ایک عجیب سا رویہ اختیار کیا گیا، اور میں سمجھتی ہوں اب جب بھی میں اس واقعے کو یاد کرتی ہوں کہ آپ نے ہماری پہچان کو مطلب اتنا مسخ کر دیا ہے کہ جاتے ساتھ ہی جس طرح آپ لوگوں نے میرے ساتھ ایک رویہ رکھا گیا، تو وہ رویہ یہ تھا کہ جانے نہیں دینا ہے، چاہے کسی نے بھی بلایا کیوں نہ ہو، لیکن ہم جانے نہیں دیں گے۔ اور کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دی گئی، نہ میرے ڈاکومنٹس دیکھے گئے کہ میں کیوں جا رہی ہوں، کہاں جا رہی ہوں، کس نے مجھے بلایا ہے، ویزا کیا ہے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ تھی ہمارے لیے کہ ہم یہ سمجھتے تھے ضرور کہ ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ ہمیں جانے نہیں دیں گے، کیونکہ وہ ایک بلوچستان پر بات کرنا ہی ان کے لیے جو ہے نا ایک خطرناک عمل ہے، وہ اپنے جنگی جرائم کو کبھی ایکسپوز نہیں کرانا چاہتے۔ لیکن جس طرح ہم لوگ ایئرپورٹ سے باہر نکلے اور انہوں نے جو رویہ اختیار کیا، اس سے یہ ظاہر ہوا کہ وہ ہر حالت میں بلوچستان پہ ہونے والی جو ایک تحریک ہے اس کو دبانا چاہتے ہیں۔ باہر کیا رویہ اختیار کیا؟ آپ کو سنا ہے روک لیا گاڑیوں نے، اور آپ کے ساتھ سمی بھی تھیں، آپ لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور کیا گاڑیاں تھیں، کون لوگ تھے، کیا کہہ رہے تھے وہ؟ دیکھیے، ان میں پولیس اور ایجنسیز کے افراد موجود تھے، انہوں نے گاڑی روکی، گاڑی روکنے کے ساتھ ہی انہوں نے بدتمیزی کی، اور ان میں کوئی خواتین موجود نہیں تھا، انہوں نے چیکنگ کرنے کی کوشش کی، چیکنگ بھی کی، ہمارے جو ساتھی تھے ان کو مارا پیٹا، اور اس وقت بھی ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یہ شاید ایک کوئی ریگولر چیک ہے، حالانکہ صرف ہماری گاڑی روکی گئی اور صرف ہمارے ساتھ رویہ اختیار کیا گیا۔ ایک اٹیک تھا، ایک اسالٹ تھا، ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے۔ لیکن ان سب چیزوں سے اوپر اٹھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری تحریک کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ ہم بلوچستان میں ایک وہ تنظیم چلا رہے ہیں جس کو مطلب پورے بلوچستان کی حمایت حاصل ہے، اور آپ ہمیں اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے مجھے نہیں لگتا کہ اس سے ہماری ہمت جو ہے نا ٹوٹ سکتی ہے۔ اس سے اور زیادہ ہمیں ہمت مل سکتی ہے کہ ہماری ایڈوکیسی سے آپ اتنے ڈر گئے ہیں، ہماری ایڈوکیسی اتنی افیکٹو ہے کہ آپ بوکھلاہٹ کا شکار ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کس طریقہ کار سے جو ہے نا کون سا طریقہ کار اختیار کر کے ہماری تحریک کو روک سکیں۔ اچھا، آخر میں مارنگ، بلوچستان میں نو ڈاؤٹ بلوچوں پر جو مظالم ہیں وہ اب سب جانتے ہیں، اور لیکن پہلی دفعہ نو ڈاؤٹ ہم بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا تو کوئی تقابل نہیں کر سکتے جو اس وقت پنجاب میں ہو رہا ہے، لیکن پنجاب نے پہلی دفعہ کچھ ٹیسٹ لیا ہے۔ پہلی دفعہ پنجاب میں بھی لوگوں کے گھروں پر ریڈ ہوئے، خواتین بھی گرفتار ہوئیں، مرد بھی گرفتار ہوئے۔ وجوہات مختلف تھیں، وجوہات وہ نہیں تھی جو بلوچستان میں ہوتی ہیں، نہ ہی وہ لیول وہ تھا وائلنس کا جو بلوچستان میں بلوچوں کے ساتھ اختیار کیا گیا، ریاست نے جو جبر کا۔ لیکن پنجاب نے پہلی دفعہ اس وائلنس کو ٹیسٹ کیا، تھوڑا سا ان کو پتہ چلا کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ اب ہم ایک چیز اور دیکھتے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے جو بدامنی ہے بلوچستان میں، اب وہ اس طرف چلی گئی ہے کہ ابھی لاسٹ ٹائم 20 سے 21 کان جو پختون تھے وہ اسی طرح جاں بحق ہوئے اٹیکس میں۔ کچھ عرصہ پہلے اسی طرح کچھ پنجابی تھے جو جا رہے تھے بسوں میں، وہ 20 سے 30 اسی طرح۔ ایک وہ اکبر بگٹی صاحب کی فلم برسی تھی اس دن۔ آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں اس تمام وائلنس کو، کہ کیا یہ رد عمل ہو رہا ہے، یا آپ سمجھتی ہیں کہ کسی بھی جسے کہتے ہیں نا وہ تنازع کا حل وہ بندوق نہیں ہے، وہ امن ہے، وہ جد و جہد ہے جو مہارنگ کر رہی ہیں، اور جس کا امپیکٹ ہمیں نظر آتا ہے پورے بلوچستان مہارنگ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ ایون کہ بلوچستان جتنی آوازیں نہیں ہوں گی، لیکن
کراچی میں سندھ میں آپ کو دیکھ رہا تھا, سندھ کراچی بار سے آپ خطاب کر رہے تھے اور وکلا سارے آپ کے حق میں نعرے لگا رہے تھے. دیر آر ناٹ آل بلوچس. آپ لاہور میں گئیں, آئی ریممبر مجھے بڑے مشکل ہوئی آپ کو نکال کے لے جانے میں, کیونکہ جگہ جگہ پہ سیلفیوں والے ختم ہی نہیں ہو رہے تھے. ٹھیک ہے, تو ماہرنگ کے لیے ایک ایکسیپٹنس تھی. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سب کو, یہ جو وائلنس ہے, ٹول آف وائلنس ہے, چاہے وہ کسی جانب سے بھی ہے, چاہے وہ ریاست کا ہے یا دوسری طرف سے ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بلوچستان کو ایک سیکیورٹی زون قرار دیا گیا ہے, بنایا گیا ہے, اور یہ سب فیلئر آف اسٹیٹ ہے. اس کو کوئی اور نام نہیں دیا جا سکتا. یہ فیلئر آف اسٹیٹ ہے, کیونکہ اسٹیٹ بنائی اس لیے گئے ہیں کہ وہ سٹیزنس کے جو رائٹس ہے وہ انہیں دے سکے. امن قائم کرنا ان کی ذمہ داری ہے, لیکن امن کے نام پر آپ نے صرف اور صرف وار بینیفیشری کے طور پر آج سب سے بڑی پارٹی جو بلوچستان میں ہے وہ اسٹیٹ ہے, جو اس جنگ سے فائدہ کما رہی ہے, اور وہ کبھی نہیں چاہتے کہ یہ جنگ ختم ہو. وہ کبھی نہیں چاہتے ہیں کہ یہ جنگ ختم ہو, اور جو بھی بلوچستان میں ہو رہا ہے اس کی ڈائریکٹ ذمہ داری فیلئر آف اسٹیٹ ہے, ان کی انسٹیٹیوشنز کی ہے اور ان سیاستدانوں کی بھی ہے, جنہوں نے اس جنگ سے صرف اپنے حصے کا منافع کمایا. وہ بلوچ سردار جنہوں نے بڑے بڑے محل بنا لیے, دبئی میں گھر اور ولاز بنا لیے. ایک تو میں نے سنا ہے سینٹ سے ایک صاحب واپس گئے ہیں, کوئی انہوں نے پتہ نہیں 1 ارب سے زیادہ کا محل بنایا ہے کوئٹہ شہر میں. آپ یقیناً پہنچ گئی ہوں گی. دیکھیں, بلوچ سرداروں سے زیادہ تو پاکستان کے جرنیلوں نے اپنے لیے جزیرے بنائے ہیں. نواب خیر بخش مری نے کہا تھا کہ یہ جو بلوچ سردار یا عام پولیٹیشین جو بک رہے ہیں تو ان کو وہ حصہ مل رہا ہے جو دسترخوان کے بچے کچے ٹکڑے ہیں, جو باسی کانا ہے. تو آپ خود سوچیں کہ اگر کسی بھی بلوچستان سے تعلق رکھنے والے کسی سردار کے آپ جو بینک بیلنس ہے یا کوئی بھی ہو اس کا حساب آپ لگا رہے ہیں, تو وہ ٹکڑے ہیں جو اس کو ملے ہیں. بچے کچھ باسی. اصل مین کورس جو مل رہا ہے ان جرنیلوں کو مل رہا ہے جو اس جنگ کے سب سے پہلے منافع خور ہیں. ان کا حساب کتاب تو میرے خیال سے ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. وہ ہمارے ہاں ایک کور کمانڈر کوئٹہ سرو کر کے آئے تھے نا, لیفٹیننٹ عاصم سلیم باجوہ صاحب, تو معلوم نہیں انہوں نے اتنا کہاں سے ان کی پوری دنیا میں پیزا چین پھیل گئی اور کیا کچھ انہوں نے بنا لیا, کوئی ان سے حساب لینے والا ہی نہیں ہے. ہم سوچتے ہیں کہ یار بلوچستان اتنا زرخیز ہے کہ اب وہاں سے ہو کے آئیں تو بلوچستان میں اپوائنٹ ہونے کے لیے انہیں رشوت دینی پڑتی ہے کہ ہمیں بلوچستان میں اپوائنٹ کیا جائے. لائک آپ اندازہ کیجیے نا کہ بلوچ نہیں امیر ہو رہے, وہ بیچارے آپ جا کے دیکھیں سڑکیں نہیں ہیں وہاں پر اس طرح سے, ہسپتال اور وہ کالجز یونیورسٹی اسٹیٹ آف آرٹ لیول کی نہیں ہے, لیکن وہاں پر جو سرو کر کے آ جائے اس کی دنیا بدل جاتی ہے. مہرنگ, آخر میں آپ سندھ میں تو میں نے آپ کو دیکھا آپ بات کر رہی تھیں کراچی بار سے, کے پی میں بھی آپ, پی ٹی ایم بھی, آپ لوگ ایک دوسرے سے ہم آہنگ سوچ کے مالک لوگ ہیں کیونکہ دونوں محروم طبقوں کی نمائندگی کرتے ہیں. پنجاب کے لوگوں کو کوئی میسج دینا چاہیں گی, کوئی کچھ کہنا چاہیں گی ان کے لیے, کوئی پیغام چھوڑنا چاہیں گی کہ مہرنگ یا بلوچ پنجابی اشرافیہ نہیں عام پنجابی سے کیا امید رکھتے ہیں؟ دیکھیے, پنجابی سے زیادہ تو میں انسان کے اس پر کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ایک نفرتیں پھیلائی گئی ہے ایک مرتبہ پھر, اور اب خطرناک ادیان تک پہنچ چکی ہے کہ اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو پیغام کہیں یا یہ کہیں کہ یہی بات ہے کہ آپ جو فلسطین کی بات کرتے ہیں, آپ جو کشمیر کی بات کرتے ہیں, اس سے ہمیں خوشی ہوتی ہے کیونکہ ہم بھی بات کرتے ہیں. لیکن یقین کیجئے جب آپ بلوچستان کی بات نہیں کرتے ہیں, جب آپ سندھ کی بات نہیں کرتے ہیں, جب آپ خیبر پختونخوا کی بات نہیں کرتے ہیں, تو آپ کی بات میں کوئی وزن نہیں ہے. تو اب الوطنی کو ایک طرف کر کے انسانیت پر بات کریں, کیونکہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ رول آف لا کی بات کر رہے ہیں. جس طریقے کار سے چلایا جا رہا ہے, حکومتیں چلائی جا رہی ہیں, تو اگر اسی طریقے کار سے چلتا رہا تو وہ آگ جو بلوچستان میں 70 سال سے لگی ہوئی ہے وہ پہنچ جائے گی. اور ہم امید سے زیادہ خیر میں پھر یہی کہوں گی کہ مظلوم اقوام سالیڈیرٹی کے بیسس پر اپنی تحریک نہیں چلا سکتے.
وہ سولیڈیرٹی شاید وہ ایڈوکیسی کے حد تک کام آ سکے، لیکن یہ ذمہ داری بلوچ قوم کی ہے، یہ ذمہ داری پشتون قوم کی ہے، یہ ذمہ داری سندھی قوم کی ہے کہ وہ اپنی تحریک کو خود اپنائیں، ہر لحاظ سے اس کو پرائیورٹی دے. جس طریقہ کار سے ریاست ہمارا نام و نشان مٹانا چاہتی ہے، ہم اتنی ہی قوت لگا کے اس نام و نشان کو سلامت رکھیں. تو اب جو باقی قومیتیں ہیں، جو پنجاب سے تعلق رکھنے والے قومیتیں، ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ جو تاریخی تحریکیں چل رہی ہیں وہ اس میں کس کا ساتھ دیں گی، مظلوم کا ساتھ دیں گی یا ظالم کا ساتھ دیں گی. کیونکہ جتنی بھی جبر کی تاریخ ہے اس میں شاید آپ تاریخ لمبی کہیں تو ہو سکتی ہے، لیکن آخر میں جو جیت ہوتی ہے وہ مظلوم کی ہوتی ہے. کیونکہ ہماری جو جنگ ہے، ہماری جو مزاحمت ہے، وہ مفاد کے لیے نہیں ہے، وہ ہماری سروائیول کے لیے ہے، وہ ہماری خود کی ہے، ہماری شناخت ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی. اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو بلوچ کو ایز اے قوم ختم کرنا پڑے گا، جو آپ آنے والے وقتوں میں نہیں کر سکتے. تو اب یہ آپ کے ضمیر پر بوجھ ہے کہ آپ ان تحریکوں کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے. آپ کے ساتھ دینے یا نہ دینے کے باوجود بھی یہ تحریکیں چلتی رہیں گی، کیونکہ اس سے پہلے بھی چلتی رہی تھی. لیکن تاریخ میں آپ کہاں پہ نام لکھوانا چاہیں گے کہ آپ جارحے کے ساتھ تھے یا مظلوم کے ساتھ تھے؟ یہ فیصلہ پنجاب کے لوگوں کو کرنا ہوگا. لیکن دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ کبھی بھی جو پرامن لوگ ہوتے ہیں، ریاست کو ان کی آواز سننی چاہیے، اور جو وہ مانگ رہے ہیں، اگر وہ اپنے آئینی حقوق مانگ رہے ہیں تو وہ ریاست پر لازم ہے دے. یہ جو بلوچ لاپتہ ہے، یہ گھروں میں واپس پہنچنے چاہیے، اور یہ وہ پہلا کانفیڈنس بلڈنگ میئر ہوگا جس کے بعد شاید بلوچوں کو بھی محسوس ہو کہ شاید پاکستانی ریاست کی سوچ بدل رہی ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے لوگ آپ لاپتہ رکھیں گے، مزید بھی اٹھاتے جائیں گے اور بندوق کے سر پر حکمرانی کریں گے، تو شاید یہ انفیئر کی بات نہیں ہے، یہ زیادہ دیر ممکن نہیں رہے گا. ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.